بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز طالب علم ساتھیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور رسول ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ جل شانہ نے دنیائے کائنات انسانی میں اپنا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تقریباً 550 سال قبل تک یہ زمین وحی الہی کی برکات سے محروم تھی، اور ہمیں یہ بات بھی بخوبی معلوم ہے کہ جہالت کس درجے کی عروج پر تھی، ظلم کا کس حد تک دورہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا وہ کون سا جز یا وہ کون سا گناہ ایسا نہیں تھا جو اس ماحول اور اس معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو اور اس کا عروج نہ ہو۔ یہ ایسا دور تھا کہ جس میں حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، اور اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی اتاری وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام لے کر، الذی خلق کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور خلق الانسان من علق کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور وہ تمہارا پروردگار سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم کہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم انسان کو اس بات کی تعلیم دی اور وہ باتیں بتائیں اور وہ باتیں سکھائیں ما لم يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی غار حرا میں مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے یہ وحی نازل ہوئی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس اسلام اور اس دین کے اندر اگر کسی چیز کا سب سے گہرا اور سب سے اول جو رشتہ ہے وہ تعلیم و تعلم سے ہے، وہ پڑھنے پڑھانے سے ہے اور درس و تدریس سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے صرف اس جگہ ہی نہیں بلکہ کئی جگہ
قرآن کریم میں اصول تدریس بیان فرمائے ہیں، اور احادیث شریفہ میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی بے تحاشا بے شمار احادیث پاک ایسی ہیں کہ جن میں اصول تدریس یعنی درس و تدریس کے بہت بنیادی اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب العلم کے اندر بڑی ہی زیادہ گہرائی اور عمق کے ساتھ ان تمام اصول کو بہت ہی زیادہ بہترین انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس طریقے سے جتنے بھی احادیث شریفہ کی کتابیں ہیں ان سب کے اندر کتاب العلم باقاعدہ ایک حصہ ہوا کرتا ہے، اس کتاب کا ایک جز ہوا کرتا ہے کہ جس میں ساری باتیں تفصیلی طور سے بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر، اللہ جل شانہ نے اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائیں، اور مفسرین نے ماشاءاللہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس میں عجیب و غریب نکات بیان فرمائیں۔ تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الرحمن جو سب سے ماشاءاللہ مشہور ایک سورت ہے ہمارے قرآن پاک میں، اللہ جل شانہ نے اس کی ابتدا ایسے ہی فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان ہی ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے انسان کو بات واضح کرنا سکھا دیا۔ رحمان، اللہ جل شانہ نے جو لفظ استعمال فرمایا الرحمن، بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑی ہی اس کے اندر جامعیت ہے، اور تمام کے تمام جو اصول تدریس ہیں وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ مختصر سی بات اتنی عرض کروں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ یعنی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کامیاب معلم وہی ہے کہ جس میں صفت الرحمت پائی جائے، دل سوزی کے ساتھ تعلیم دے، وہی سب سے اہم اور یہی وہ اہم صفت ہے جو استاد کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے اصول تدریس بیان فرمائے۔ دیکھیے شدت کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، اور اس کے علاوہ سختی کے ساتھ اگر کسی بھی طریقے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ رکھا گیا تو وہ اپنے اندر سے افادیت کھو بیٹھتا ہے، اس کے اندر کوئی افادیت نہیں ہوا کرتی۔ آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا علم القرآن، کہ جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب اس میں اصول ہے کہ اگر تعلیم ہوگی تو وہ قرآن کریم کی ہوگی، اور جس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل نہیں کی گویا کہ اس نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ تعلیم اور تعلم کے لیے اللہ جل شانہ نے در حقیقت جس مخلوق کو چنا ہے وہ انسان ہے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا۔ علمہ البیان، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جس نے انسان کو واضح بات کرنا سکھا دیا۔ یہ بیان کرنا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم و تعلم کی بنیاد وہ بیان ہے، یعنی ما فی الضمیر کا اظہار۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر ما فی الضمیر کا ارشاد یعنی بیان، یعنی ما فی الضمیر کا جو اظہار ہے، تعلیم و تعلم کا ایک بہترین ذریعہ یہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم جو ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، اول درجہ رکھتا ہے، پہلا مرتبہ اور پہلی حیثیت کا حامل ہے۔
اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کو اتارا، اور پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بھیجا۔ یعنی ہدایت کے یہ دو ذریعے ہیں، جس کو ہم کہا جا سکتا ہے کہ ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسی ما فی الضمیر کے اظہار کے ذریعے قرآن کریم کو امت تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور سے اس کو بھی مکمل فرمایا، اس کی تکمیل فرمائی۔ یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ جل شانہ نے اتارا اور اس میں حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس کی عملی تصویر یا اس کی تکمیل ممکن تھی تو اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے فرمائی، نہیں تو بہت سارے ایسے اعمال، بہت سارے ایسے احکامات تھے کہ جو حضور پاک علیہ السلام سے اس کی تکمیل ممکن نہیں تھی، محال تھی، تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے انتخاب پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے انتخاب ان کا فرمایا اور اس کے ذریعے اس تعلیم کی تکمیل فرمائی۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے اس قرآن کریم کی ایک اہم صورت کے اندر جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں اور جو اس کے اندر جو وضاحت فرمائی ہے، اس میں بھی اصول درس و تدریس سے متعلق بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ادارہ تربیت المعلمین کے تحت بہت ساری ایسی اصول جو درس و تدریس اور تعلیم اور تعلم سے متعلق ہوں گے، انشاءاللہ العزیز وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے، پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ اصول کسی بھی لحاظ سے ہوں، اور یہ کوئی ایک شعبہ نہیں، اور یہ کوئی ایک قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی زائد چیز ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی انوکھی چیز ہو یا کوئی نئی بات ہو، نہیں، بلکہ ایک اصولی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ یا کوئی بھی ایسا شعبہ یا کوئی بھی دینی اور دنیاوی کام اگر وہ بغیر سیکھے کیا جائے گا تو اس میں کسی نہ کسی درجے کی کمزوری، ضعف اور سقم پائے جائے گا۔ دیکھیے، یہ تدریس ایک ایسا عمل ہے کہ ہمارے پہلے زمانے میں کہ جب ہمارے اکابر ماشاءاللہ حیات تھے اور بزرگوں کے ساتھ اور اساتذہ کے ساتھ طالب علموں کا ایک بہترین تعلق ہوا کرتا تھا اور گہرا تعلق ہوا کرتا تھا، اور ایک سیکھنے سکھانے کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، اس دور میں اساتذہ کے ساتھ طالب علم لگ جایا کرتے تھے اور ان سے ہر چیز سیکھا کرتے تھے، اور یعنی پڑھائی کے دوران ہی ماشاءاللہ وہ اس درجے کے کامل اور مکمل ہو جایا کرتے تھے کہ وہ اپنی اساتذہ کی سرپرستی بھی ان کو حاصل ہوتی تھی اور خود اپنی ان کی محنت بھی ہوتی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ جب عملی طور سے وہ اساتذہ اور یعنی استاد بنتے تھے، اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے، تو باقاعدہ طور سے ان کی سرپرستی اساتذہ فرمایا کرتے تھے۔ اپنے اساتذہ اور اکابر کی سرپرستی میں وہ اپنے تدریسی سفر کو کیا کرتے تھے اور اس کو پروان چڑھایا کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ عام طور سے 10 سال بعد، 11 سال بعد، 7-8 سال کے بعد الحمدللہ وہ اس درجے کو پہنچ جاتے تھے کہ ماشاءاللہ وہ اپنے اس شعبے میں تخصص کا درجہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا باقاعدہ طور سے اس وقت بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی اور بہت زیادہ اس وقت اپنے آپ کو اس سیکھنے سکھانے کے جو اصول ہیں
ان کے اوپر بہت زیادہ محنت صرف نہیں ہوتی تھی، سرپرستی ہی دونوں جانب سے جو ایک تعلق ہوتا تھا وہ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ لیکن زمانہ حال میں اور کچھ عرصے سے اس بات کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ہمارے اہل علم حضرات جو ہیں خاص طور سے وہ اس بات کی کمی محسوس کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور سے جس طریقے سے اساتذہ طلباء کے اوپر محنت کیا کرتے تھے اور شفقت فرمایا کرتے تھے اور سرپرستی فرمایا کرتے تھے، وہ اب دیکھنے میں نہیں آتی۔ اور باقاعدہ طور سے بعض ایسے علماء ہیں اور اہل علم حضرات ہیں اور اساتذہ ہیں ماشاءاللہ جو اس سلسلے کو بہت اچھے انداز سے آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو باقاعدہ طور سے بغیر سکھائے، بغیر سرپرستی کے اور بغیر کسی اصولوں کے بغیر اصولوں کے جانتے ہوئے، اصولوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے وہ اپنے تدریسی سفر اور تدریسی عمل کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت تک، جس وقت تک ان کو ایک تجربہ حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو طلباء ان کے زیر تعلیم زیر تحت ہوتے ہیں وہ تختہ مشق بنتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ادارہ تربیت المعلمین انشاءاللہ العزیز بنیادی اصول کی طرف انشاءاللہ وہ رہبری اور رہنمائی کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے گاہے بگاہے بہت اہم اصول جو ہمارے بزرگان دین یا احادیث پاک یا اللہ جل شانہ کے ارشادات کی روشنی میں جو اصول وضع کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ تو یہ پہلی نشست صرف ایک تعارفی نشست ہے، انشاءاللہ العزیز جو آگے جو نشستیں رہیں گی انشاءاللہ اس میں واضح طور سے تمام باتیں عرض کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔